نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے ہوگا اللہ تعالیٰ، آمین انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کو مختصر ترین تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا لفظی معنی کو سمجھے ہیں۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم، فی کہ ہم بولتے ہیں فی مطلب اس کے اندر، فی میں، اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ بات ہے، وہ وہاں ہے، تو اس طرح سے ہم اس میں جو میں لفظ بولتے ہیں نا، فی اس کا مطلب ہے میں، کہ اس میں قلوب دل، قاف جو نقطوں والا ہے، قلوب بیہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ فزا پس بڑھا دیا ہم ان کا اللہ تعالیٰ نے، مرض ان کا جو بیماری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عذاب علیم ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ علیم، دردناک۔ بما اب اس کی وجہ بھی بتا دی ہے، بما کس وجہ سے، کانوں کے وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو اپنائے ہوئے تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کی طرف، ایمان کی طرف یا اپنی برائیوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے، ان کے لیے ان کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب وہی سیم بات پیچھے والی، کہ پھر جو لوگ دلوں سے قبول ہی نہیں کرتے بات کو، پھر ان کے لیے گنجائش نہیں نہ رہتی کہ وہ جو طلب ہی نہیں کرتا، جو مانگتا ہی نہیں کہ اللہ جی مجھے معاف کر دے، میری طرف توجہ فرما دے، اے رحمان ہمیں پرواہ کے ساتھ اپنی حکمتیں سمجھا دے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ، اللہ کے قرآن پہ، اللہ کی حکمتوں کے اوپر سمجھنے کی بجائے اپنی ہی طرف لگے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فزادہم اللہ ان کی جو مرض ہے، جو ان کی بیماریاں ہیں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرضا ان کے دلوں کی جو بیماری ہے۔ یہاں پہ جو لفظ بیماری کا ذکر آیا ہے، مرض، یہ کوئی جسمانی بیماری کا ذکر نہیں ہو رہا۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ دین کا مرض ہے، جسم کا مرض نہیں ہے۔ یہ کس کا مرض ہے؟ دین کا مرض۔ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود اس میں شک کیا۔ یہ بیسیکلی ان کے ڈاؤٹس کی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کسی غلطی کسی بھول میں نہ رہنا۔ یہ ان کے نفس کی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو مرض جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ان کے شک کی بیماری ہے، جو دین کے اندر وہ منافقت کرتے ہیں، اپنی ریاکاریاں کرتے ہیں۔ مزید دل کی بیماریوں سے مراد دینی بیماریاں، ٹھیک ہے؟ یہ دل کی وہ بیماریاں کہ ان کے دل اس قدر سلیب ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو قبول کریں۔ مطلب ریاکاری ان کے اندر ہے، نفاق ان کے اندر ہے۔ نفاق کی مثالیں بھی میں نے کل ذکر کی تھی مختصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدے کی خلافت کرے گا، اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ پھر سب سے بڑی بات، دنیا کی حب، دنیا کی محبت، اپنی اولاد اور اپنے بچے اور اپنا گھر، بس اس کی حب، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اتنا نفاق پسند ہو جاتا ہے
اتنا اپنی چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اولاد بیوی بچے بھی نظر نہیں آتے. انسان بعض اوقات آپ نے دیکھے ہوں گے وہ خالی اپنی خواہشیں، اپنی پیٹ، اپنی روزی کے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا بھی چھین لیتے ہیں. کم، بہت کم، لیکن ہیں اس طرح کے لوگ معاشرے میں. تو لہذا دنیا کی محبت، یہ مفاد پرستی، یہ منافقت کی بیماری، یہ ان بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی جسمانی بیماریوں کا ذکر نہیں ہو رہا. دیکھیں دل کی جو بیسیکلی دو بیماریاں جب لاحق ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں دنیاوی طور پہ ہم کہتے ہیں جن کی دل میں بیماری ہو گئی ہے تو ان کو سٹنٹ پڑے گا یا ان کا آپریشن کیا جائے گا، تو یہ وہ یہ تو بظاہر نظر آتی ہے. اصل جو بیماری ہوتی ہے وہ شک و شبہات میں مبتلا بیماریاں، ہلاکت میں ڈالنے والی جو سب سے بڑی بری بیماری ہے، جس کا یہاں پہ اسپیشل ذکر کیا گیا ہے، شہوت کی بیماری، آپ کے نفس کی بیماری، برائیوں کی طرف دل کا لپکنا، زنا. ٹو بی آنیسٹلی کھلے الفاظ سے بات کر رہی ہوں، زنا کی بیماری، دوسری طریقے سے اپنی شہوانی خواہشات کی طرف توجہ رکھنا، کفر اور نفاق، شکوک اور بدعات، یہ سب شبہات ہیں، یہ بیماریاں ہیں. زنا، فاحشی، معاصی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، محبت، ان چیزوں میں ان کی جو بہت زیادہ شہوات ہیں وہ بیماریوں کا ذکر ہے. آگے سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 32 میں آپ پڑھیے گا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، دل کی بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی دل کی بیماری کہا گیا ہے کہ یہ نفس کی، یہ بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی کہ ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، شہوات کی بیماری. اس مرض سے مراد شہوت زنا ہے. برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو بیماریوں سے بچ جائے گا، دنیا کی حب، دنیا کی محبت، شہوات، انسان کے نفس کی اندر کی جو بیماری ہے. تو اسی کو ایمان اور یقین، جس کو بھی ایمان اور یقین حاصل ہوگا وہی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا، صبر کرے گا اور اللہ کی بات کو مانے گا. اسی لیے اسلام میں دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اگر وہ ان کا خرچہ، نان نفقہ سنبھال سکتے ہیں. ہم بہت ڈائلیکٹ تو بولتے ہیں کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان کا خرچہ، ان کا نان نفقہ، یہ سب کچھ اٹھا سکیں. اور شادیاں کرتے وقت ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ شادی کر سکتے ہیں تو ایک بیوہ کے سر پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھتے، پہلے سے ہی جس کے بچے ہوں، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہوں، اس کے ساتھ کیوں نہیں شادی کرتے. کسی یتیم کا گھر، کسی غریب کا گھر وہ کیوں نہیں سلیکٹ کرتے، جا کے محل سے ہی 4 شادیوں کی توقعات کیوں پوری کی جاتی ہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایسا نفاق کا پودا ہے جو ہمارے اس جو مشرق کے علاقے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ایشیا میں تو بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَاضًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، شہوانی نفسانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اس کو اور بڑھا دیتا ہوں. دیکھیں اللہ کی سنت کے مطابق برائی کا پیچھا برائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا شک، نفاق اور خوف اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور ڈال دیتے ہیں. منافق جو ہیں وہ فوراً آپ کو سامنے دنیا میں ان کو سزا نہیں مل جاتی منافقوں کو، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ بھٹکے ہوں اور اب وہ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دے گا. ایسا نہیں کہ وہ بیماری اگر ان کی بڑھ رہی ہیں، جیسے کہ کل والے جو تھا کہ ان کے قلوب کے اوپر ایک داغ ڈال دیا جاتا ہے، کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 آخر کر کیا ہوتا ہے، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. بالکل یہی بات ہے یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہوتی ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ رجوع نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے،
اللہ سے طلب نہیں کرتے، اپنے کیے ہوئے کو پھر پچھتاتے نہیں ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تیری سانس موجود ہے، جب تک ملک الموت تیری جان لینے نہیں آئی تب تک مہلت ہے، زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے تو معافی طلب کرتے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معافی طلب کرنے سے ان کو بچا لیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو آپ سے بندے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قدر پیار کرتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو اپنی دنیا کی معصیت کے اندر بھاگتا اڑتا پھرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے 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 اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ کہاں پہ برائی کا پودا کب اس کے جسم میں اس کے دماغ میں وہ اتنا پنپ کے اتنا مضبوط درخت بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ التوبہ میں 125 آیت جو ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، یہاں پر بھی زیادہ کر دیا کا ذکر ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اگر وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ توبہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہی نہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم کہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، جب وہ طلب نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، رجوع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پھر اس کو میں فزادہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے آنکھوں میں، ان کی زبان میں، ان کے لہجوں میں جب ٹیڑھ پن آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بیماری بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ٹیڑھ سے وہ کالے دھبا ان کا سارا دل اندر سے کالا ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی نافرمانی کیا کرتا ہے انسان؟ نماز سے جان چھڑاتا ہے، دوسری قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تیسری اچھی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہاں ٹک ٹاکس کے اوپر یا ویڈیوز یا یوٹیوب یا فلم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے پوری ٹی وی ڈرامہ سب اس کا ٹائم ہے، آگے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ آگے قسط میں کیا آیا ہے، آگے ڈرامے میں کیا آیا ہے، لیکن جو آپ کی اپنی زندگی کا ڈرامہ چل رہا ہے، جو اصل میں آپ کی پوری ویڈیو بن رہی ہے، آپ کا اگلا لمحہ کیا گزر رہا ہے یہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مانگا نہیں، واپسی کا راستہ مانگا نہیں، توبہ استغفار نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی ضرورت تھی؟ سبحان اللہ، اس قدر اس قدر پیارے نبی کے دن میں ان کا فرمان ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ خود سوچیں، اتنے پاک اتنے پاک کہ وہ پیغمبر ہیں، ہم تو خاک الخاک اور خاک بھی نہیں ہیں ان کی، وہ پیغمبر ہو کر جن کو دنیا میں ہی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء کرام کا آپ دیکھیں کیا شیوا تھا، راتوں کے اٹھ کے عبادتیں کرنا، تہجد پڑھنا، استغفار کثرت سے کرنا، ہر بات پہ ڈر کے کہیں اللہ راضی ہے تو کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہر بات اللہ سے پوچھ کے اوپر نہیں، زیادہ بات نہ کرنا، تو ہم جو عام لوگ ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اسی طریقے سے وہ بڑی پیاری دعا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو یہ دعا جو ہے اس کو آپ یاد کریں، اس کو لازمی یاد کریں۔ یہ دعا دیکھیں سورۃ الصف جو ہے اس میں بھی آئی ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب پتہ ہے کیا ہے؟
کہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ان کا عذاب ہے. اسی لیے اس کو دردناک جو عذاب کہا گیا نا، علیم، یہ اس لیے علیم کہا گیا ہے. عین سے علیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم، جاننے والا. اس کے ساتھ مکس نہ کر دیجیے گا. علیم ہوتا ہے تمام علوم کو جاننے والا، پیدا کرنے والا، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا اسماء حسنی ہے. عین کے ساتھ علیم، یہ لفظ ہے عذاب علیم، یہ علیم ہے. علیم مطلب دردناک. جہنم میں سب سے نچلے گھڑے پر ہوں گے یہ لوگ جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اب کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملات میں توقعات کیا ہوتی ہیں کہ بس اللہ جی ہمیں بچا لے گا. دنیا میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی لینا ہے، کچھ بھی خریدنا ہے، کوئی کپڑا، کوئی جوتی، تو ہم اس کا میٹیریل میڈ ان دیکھتے ہیں، کہاں کا بنا ہوا ہے، میٹیریل کون سا ہے، کاٹن اچھی ہے کہ 2 نمبر ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. اپنی اوڑھنی بچھونے کے لیے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے بھی تازہ ہے، حلال ہے، کیسی ہے. لیکن جو اپنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں اب بس اللہ کافی ہے، اللہ جی کر دیں گے. مطلب ہم خود بذات خود اپنی زندگی کے لیے کوئی محنت نہیں کریں گے، جھوٹ بولتے چلے جائیں گے، زندگی جھوٹی گزارتے چلے جائیں گے. تو پھر جب جھوٹی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بما کانوا یکذبون، وہ اپنی دوسروں کو بتانے کے لیے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جھوٹ بولنے کا تو فائدہ کی نہیں، میں تو سب جانتا ہوں. تو اس طرح سے اس آیت کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں گناہ گاروں کے گناہ کی تقدیر کی بابیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ وہ روگ، وہ نفاق جو ان کے دلوں میں آ گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے سبب انہیں مزید ایک تو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے، اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ سزا کے موجب بنیں گے، اور آخرت میں ان کا انجام نچلا گھڑا کون سا؟ جہنم کا بھی اینڈ والا حصہ، اس میں وہ ہوں گے. دیکھیں یہ روگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ انسان کی ایک جو کردار ہے نا اس کی کیا کہتے ہیں نکاسی کی جا رہی ہے کہ جو حق بات کو سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی حق بات کو سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے، اب جو ہو سو ہو، میں نے پرانی زندگی چھوڑ دی. وہ تو بچ گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو دنیا کیا، وہ تو آخرت میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں بھی بچ گیا برائیوں سے، اور آخرت میں تو 100% وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے برعکس، ٹھیک ہے، اس کے برعکس جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹلی اس کو ہم کہتے ہیں کافر. اس کو ہم کافر کہیں گے نا. تو کافر کہاں ہوں گے؟ جہنم کے نچلے درجے میں. جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو پہچان کر آیا، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی جو وقتی ارادہ ہے یا قوت ہے وہ اس کی کمزور پڑ گئی. منافقین کی مثال چونکہ دی جا رہی ہے نا مسلسل، یہ انہی کے حوالے سے ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم سے نہ جائے اور آخرت بھی ہم سے نہ جائے، ہم دنیا میں بھی بھلے بھلے اچھے رہیں اور آخرت میں بھی اچھے رہیں. تو در حقیقت دنیا جو چاہتا ہے، آپ یقین کریں دنیا والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا. جو دنیا میں وہ کام کرے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے. لیکن جس نے دنیا میں مال، محبت، اپنا گھر، اپنی ذات، صرف اور صرف اپنے معاملات، چاہے وہ پیسوں کا فراوانی ہو، وہ حاصل کرنے کے لیے اس نے جھوٹ، ڈکیتیاں، چوریاں، دوسروں کا حق مار کے کھایا ہو، تو آپ بتائیں اس نے تو دنیا کی محبت حاصل کر لی. ہاں، دکھانے کے لیے دوسروں کو سامنے ان کے ایسے جو کمایا اس میں سے تھوڑے غریبوں کی 1-2 کی مدد کر دی کہ چیز اللہ کے رام پہ دے رہے ہیں.
اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا منافقین کہا جاتا ہے ان کو، کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ برائی۔ رات کو وہ زنا، فحش، گفتگو، زبان اور گالی گلوچ اور زبان کے اندر کوئی لحاظ نہ کرنا، مطلب ان کے اندر معصیت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا محاورہ ہے جی، وہ نہیں، ہم گالی تو نہیں نکالتے، وہ تو میں نے ویسے ہی محاورتاً کہتا ہوں۔ دیکھیں آپ محاورتاً بسم اللہ کو بھی تو اپنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرنا، کوئی گر گیا بسم اللہ، اٹھ گیا بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن آپ کسی کو گالی دیتے ہوئے اتنی بڑی گالی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میرا تقیہ کلام ہے، نہیں نہیں اس کا معنی نہیں، ہنسی میں بھی وہ زبان، مذاق میں بھی وہ تقیہ کلام۔ تقیہ کلام آپ کا اچھا کیوں نہیں بنتا؟ اللہ اکبر کیوں نہیں بولتا؟ استغفار تقیہ کلام کیوں نہیں بنتا؟ یہ بنانا چاہیے نا، زبان کے اوپر بسم اللہ، اللہ اکبر اور اس طرح کا تقیہ کلام استعمال کرنا چاہیے۔ بیسیکلی در حقیقت وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کے بارے میں یہ روگ کا ذکر آیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فزادہم اللہ مرضا، میں ان کا یہ روگ میں اضافہ کر دیتا ہوں، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کر چکی ہوں۔ تو ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے بھی دھوکے کی زندگی گزارنی شروع کر دی بھی۔ منافق ان کو کہا جاتا ہے ٹو بی آنیسٹلی۔ لیکن جنہوں نے اللہ کا ذکر، شکر تو بعد کی بات ہے، جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، پہچان کر بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بھٹک کر واپس معافی مانگیں، توبہ دل سے کریں، آنکھوں سے کریں، آنسوؤں سے کریں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اب میں انشاءاللہ اس طرح دوبارہ نہیں کروں گی یا کروں گا، تو آپ خود سوچیں وہ خود بخود سیدھے راستے پہ آ گئے نا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو لہٰذا یہودیوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ اکرام کو نہیں پتہ چلتا، اور اپنے بھی راہبروں کے ساتھ وہ صحیح نہیں تھے، یہودی اپنے یہودی علماء کے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں تھے، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ویسے ہی چیک کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی وہ اس طرح کے کچھ لوگ بھی شامل تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ وہ دین کے رہے نہ وہ دنیا کے رہے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خواہش دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، تو ایسے لوگ اصل میں کامیاب نہیں ہیں۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا، جو جھوٹ بولتے رہے، اپنے دین کے ساتھ جھوٹ، بچوں کے ساتھ نہیں، دین کے معاملے میں جو جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون، تو ان کو جن کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں بھی منافقت کے کافی باریک 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 معاملے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں، ہماری زبانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے لہجوں میں، ہمارے نفسوں میں وہ کب داخل ہو چکے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ تو کوشش کریں بے انتہا کوشش کریں کہ ہم اپنا ہر ایک بات پہ، نہ صرف رات کو، ہر ایک بات پہ لمحہ لمحہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ میرے اللہ کو، میرے رسول کو یہ پسند ہے، کیا میں دین کے ساتھ صحیح ہوں، کیا میں آنیسٹی کے ساتھ اپنے راستے پر ہوں کہ نہیں۔ ان چیزوں کو ضرور از ضرور مد نظر رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ ہمارے دلوں کے ٹیڑھ پن کو ختم کر کے اہدینا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ دکھا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔